سامعین و ناظرین، اسلام مال حلال سے اچھے مکان بنانے سے منع نہیں کرتا، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند نہیں تھی کہ انسان دنیا کے اندر مستغرق ہو جائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ ازواج مطہرات کے لیے سرکار نے جو حجرے تیار کیے تھے وہ 10 گز لمبے، 6 یا 7 گز چوڑے تھے، اور دیواریں کچی تھیں، اور چھت اتنا نیچا تھا کہ اگر کوئی بندہ کھڑا ہوتا تو اس کا سر چھت کے ساتھ لگتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ اکرام علیہ رضوان کی بھی اسی انداز سے تربیت کی تھی۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں اچھے مکان بنانا، ان کی زیب و زینت کرنا اور اس طرح کے معاملات کرنا، اس کی طرف ہماری بہت زیادہ رغبت ہے۔ کوئی یہ شرعاً ناجائز و حرام نہیں ہے، لیکن دیکھیں، جائز مال سے اچھا مکان بنانا، اس سے اسلام تو منع نہیں کرتا، لیکن ناجائز مال سے پراپرٹی بنانا، اس کو اسلام ضرور روکتا ہے اور ضرور اس سے منع کرتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ بہنوں کا حصہ لے کر بھائی جناب ہڑپ کر گئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہنوں کو حصہ نہیں دیتے۔ چچا کا حصہ لے کر بھتیجا بیٹھا ہوا ہے اور بھتیجے کا حصہ لے کر چچا بیٹھا ہوا ہے۔ ظاہر ہے یہ بالکل ناجائز ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ حرام ہے۔ صاحب، آپ نے قبر میں جانا ہے اور وہ صرف چھوٹا سا زمین کا ایک ٹکڑا ہے اور اندھیری کوٹھڑی ہے، اور جو کفن آپ پہن کے جائیں گے اس میں جیب بھی نہیں ہے اور کچھ مال بھی آپ نے لے کے جائیں گے۔ اور اب جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اب تو لوگ کہتے ہیں، ہمارے ہاں گورنمنٹس باقاعدہ اعلان کر رہی ہے، CDA اعلان کر رہا ہے کہ یہ قبرستان جو ہے ان کو ہم نے ختم کرنا ہے، چونکہ ہم نے روڈ نکالنے ہیں۔ پتہ نہیں میرا اور آپ کا کیا حشر ہوگا۔ لہذا خوف خدا کیجئے، زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کی خاطر یا چند ٹکوں کی خاطر اپنی آخرت مت برباد کیجئے۔ جس کا جو حق ہے اس کو دیجئے، وہ بہن کا ہے، وہ بھائی کا ہے، وہ چچا کا ہے، وہ بھتیجے کا ہے، جس کا ہے دیجئے۔ خدا را اس بات کو سمجھیے کہ میں نے اور آپ نے ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور اپنے کیے ہوئے کا ہم نے اللہ کے حضور جواب دینا ہے۔